اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ کی چند آیتیں پڑھ رہا ہوں۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دیں۔ وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَن يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر ماننے والا نہیں، خواہ بے ایمانوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، اسی نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اس کو سارے دین پر غالب کرے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، خواہ یہ بے ایمانوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ مختصر تشریح سن لیجئے۔ ان آیاتوں میں خدا نے اپنے اس مستقل فیصلہ کا اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے دین کو قیامت تک پوری طرح محفوظ رکھے گا۔ ماضی کی طرح اب ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا کہ لوگ اپنی ملاوٹوں سے خدا کے دین کو گم کر دیں یا کوئی طاقت اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دینے میں کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر بسایا تو اسی کے ساتھ اس کے لیے اپنا ہدایت نامہ بھی انسان کے حوالے کر دیا۔ بعد کے دور میں جب لوگ غفلت اور دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے خدا کے الفاظ کو بدل کر اس کو اپنے خواہش کے مطابق بنا لیا۔ مثلا اپنے بزرگوں کو خدا کے ہاں سفارشی مان کر یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ ہم جو کچھ بھی کریں ہمارے بزرگ اپنی سفارش کے زور پر ہم کو خدا کے یہاں نجات دلا دیں گے، یا یہ کہ جنت اور جہنم سب اسی دنیا میں ہے، اس کے آگے اور کچھ نہیں۔ لوگ جو کچھ خود چاہتے تھے اس کو انہوں نے خدا کی طرف منسوب کر کے خدا کی کتاب میں لکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ نے دوسرا نبی بھیجا جس نے خدا کے دین کو انسانی ملاوٹوں سے الگ کر کے دوبارہ اس کو صحیح شکل میں پیش کیا، مگر بعد کے زمانے میں لوگوں نے اس کو ہی بدل ڈالا۔ یہی بار بار ہوتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ایک آخری رسول بھیجے اور اس کے ذریعے ایسے حالات پیدا کرے کہ خدا کا دین ہمیشہ کے لیے اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہو جائے۔ پیغمبر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تاریخ نبوت کا یہی عظیم کارنامہ انجام پایا۔ اس لیے اب ایک ہی دین ہے جو قیامت تک چلے گا۔ اللہ تعالیٰ اس دین کی قدر کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔